बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। अखबारात तो 2 दिन से छप नहीं रहे, 2 दिन की ईद की छुट्टी थी, कल अखबारात छपेंगे। मैंने सोचा कि जागा हूँ तो ज़रा देखते हैं कि न्यूज़ वेबसाइट्स पर क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन हो रही है, क्या मामला चल रहे हैं। क्योंकि मेरे जहन में है कि अब ईद ख़त्म हो रही है तो बजट आने को है और बजट का इजलास भी बुला लिया गया है 5 तारीख को। अब ज़ाहिर है बजट के लिए इस वक्त तमाम बहसें बजट पर चल रही होंगी, तो मैंने सोचा कि ज़रा देखते हैं कि उसमें क्या चल रहा है। ईरान वाला मामला तो चल ही रहा है, ज़रा उस पर तो पूरा मीडिया खबरें दे ही रहा है, लेकिन जाहिर है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बजट भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। 28वीं तरमीम जिसका बहुत शोर शराबा है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं न्यूज़ वेबसाइट्स पे आया हूँ तो एक बहस तो वहाँ पर मुझे नज़र आई है मजमूई तौर पर सारी वेबसाइट्स पे कि टिक टॉकर जन्नत मिर्ज़ा गोश्त की पैकिंग करते हुए वायरल हो गई हैं जनाब। और उस पर बड़ी बहस हो रही है कि जी उन्होंने ठीक किया कि गलत किया, उन्होंने गोश्त खाते हुए पकड़ते हुए जो है वो गोश्त पैक करते हुए को बालों में हाथ क्यों लगाए, ये बहस चल रही है। एक बहस ये चल रही है कि ये जो वसीम अकरम ने शैतान को कंकरियां मारी हैं, ये मारने का अंदाज़ ठीक था या नहीं था। एक ट्विटर पे भी बहस मैं देख रहा था कि नहीं जी, वसीम अकरम साहब ने जो कंकरियां मारी हैं उससे उन्होंने शायर इस्लामी का मजाक उड़ाया। यानी फ़तवे देने से तो हम बाज नहीं आते, हमें फ़तवे देने का तो बड़ा मज़ा आता है। 1 मिनट लगाते हैं फ़तवा देने में कि जनाब वसीम अकरम साहब का अंदाज़ शैतान को कंकरियां मारने का ठीक नहीं है जी। और भाई अल्लाह कबूल करने वाला है, वो अल्लाह ने उसको बुला लिया अपने घर में, उसकी पजीराई हो गई। एक शख्स जिसको अल्लाह बुला लेता है, जिसका बुलावा आ जाता है, तो कोई बात होती है तो बुलाता है ना भाई। तो वो वहाँ पर पहुँच गया, वो उसने अपने रिचुअल्स अदा कर रहा है। अब आप कह रहे हैं जी कंकरियाँ यूँ नहीं तो यूँ मारनी चाहिए। तीसरी बहस चल रही है कि वो डोनाल्ड ट्रंप नामी भैंसा जो है उसको बचा लिया गया कुर्बानी से। वो क्यों बचा लिया, कैसे बचा लिया, इस पर भी बहसें हो रही हैं। तो हमारे दानश्वर तो इन चीज़ों पे लगे हुए हैं, लेकिन मामलात बहुत संजीदा नौयत के हैं हमारे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बजट आने को है, तो हमें तो ध्यान इस पे होना चाहिए कि तालीम के लिए क्या हो रहा है, ज़राअत के लिए क्या हो रहा है, इंडस्ट्री के लिए क्या आ रहा है। यानी इस पर हमें बहसों में इस वक्त तो इतनी उरूज पर बहसें होनी चाहिए थी ताकि गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा प्रेशर आए और वो तालीम के लिए बजट दें। जीडीपी का 4% जो एक ज़माने से वादा कर रहे हैं वो तालीम के लिए मुख्तस करें, वो अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने के लिए बजट में इस तरह की चीज़ें पैदा करें। इस वक्त तो इतना दबाव हुकूमत के ऊपर डाल रहे होना चाहिए था, हर शख्स को इस पर बहस कर रहे होना चाहिए था, लेकिन हमारी मेरा ख्याल है कौम की भी तरजीह जो है वो तालीम वगैरह नहीं है। अब आप देखें हमारे दोस्त जो हैं अनवर सुमरा साहब, मैं उनका पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। उन्होंने 2-3 दिन पहले खबर दी थी, चंद दिन पहले उन्होंने कहा था कि मरीम नवाज़ ने 76 कॉलेज बंद करने का मंसूबा बना लिया। 1980 की दहाई में कॉमर्स कॉलेजेस बनाए गए थे जिसमें ई-कॉम, सी-कॉम, डी-कॉम वगैरह करवाया जाता था। बी-कॉम के भी डिग्रीज़ दी जाती थी। फिर वहाँ पर कुछ ज़माने की ज़रूरियात के हिसाब से कोई शॉर्ट हैंड कोर्सेज़ भी कराए जाते थे ताकि लोग बाहर निकलें ये करके तो उनको मुनासिब सा रोज़गार मिल सके। इस सिलसिले में कुछ कॉलेजेस पंजाब में बनाए गए थे। अब एक समरी भिजवाई गई है मरीम नवाज़ साहिबा को जिसमें उन्हें कहा गया है कि ये कॉलेजेस आउटडेटेड हो गए हैं, यहाँ पर पढ़ाए जाने वाले मज़ामीन की अब कोई यूटिलिटी नहीं रही है, अखराजात इसके बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कॉलेजेस बंद कर दिए जाएं। अब पंजाब हुकूमत जो है वो इन कॉलेजेस को बंद करने पर गौर कर रही है क्योंकि ब्यूरोक्रेसी ने उनको समरी ये भिजवाई है कि ये कॉलेज अब किसी काम के नहीं रहे। तो सुमरा साहब ने बताया था कि ये जो इसमें ये कहकर के ये आउटडेटेड हो चुके हैं। अब कुछ कॉलेजेस, कुछ बिल्डिंग्स जो हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ को दे दी जाएंगी कि वो अपना वहाँ पर कैंपस बना लें। कुछ जो है वो निजी शोबे को दे दी जाएंगी, जैसे कि हेल्थ का शोबा भी निजी शोबे को दे दिया और बाकी भी। तो इस तरह का मंसूबा बनाया जा रहा है, यानी बजाय इसके कि आप आउटडेटेड सिलेबस को अपडेटेड करें। आप कहें कि ठीक है 1980 में कॉलेज बनाया गया था, उस वक्त के तकाजे कुछ और थे, बी-कॉम सी-कॉम, अब हम इसके तकाजे, अब आज की ज़रूरत IT है तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो बजाय इसके कि उन कॉलेजेस को जो कि कनालों पर बने हुए हैं, कोई 20 कनाल में, कोई 30 कनाल में, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, शानदार बिल्डिंग्स हैं, तो बजाय इसके कि उन कॉलेजेस को आप असरी तकाज़ों के मुताबिक ढाल दें और असरी तकाज़ों के मुताबिक उसमें नए कोर्सेज मुतारिफ करवाएं। पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटी ऐसे ही होती है ना भाई। 1990 में 1909 में या 1910 में जो यूनिवर्सिटी तालीम दे रही होगी वो उस ज़माने के मज़ामीन पढ़ा रही होगी, वही यूनिवर्सिटी आज के दौर के मज़ामीन पढ़ा रही है। तो जब आप नए मज़ामीन नए दौर के मुताबिक पढ़ाते हैं तो वो यूनिवर्सिटी अपडेटेड हो जाती है। लेकिन ये क्या बात हुई कि जी ये कॉलेजेस आउटडेटेड हो गए हैं तो इनको बंद कर दिया जाए। ये मंतिक आपको समझ आती है?
اب اچھے خاصے وہاں پر آج بھی 19,000 بچے زیر تعلیم ہیں، کچھ 650 کے قریب ملازمین وہاں پر کام کرتے ہیں، کوئی 40-50 60-70 جو ہیں وہ پرنسپلز وہاں پر کام کرتے ہیں. ان کو بند کر کے اور آپ جو ہے وہ اس کو سمیٹنے جا رہے ہیں. یہ آپ کی تعلیم کے سے متعلق ترجیح کو ظاہر کرتا ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس وقت جو ہے وہ سارا زور لگا ہوا ہے ستھرا پنجاب پہ. اچھی بات ہے، صفائی ستھرائی ہونی چاہیے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن ترجیحات میں تعلیم بھی تو کہیں ہو. مثلا آپ ستھرا پنجاب کے پیسے تو نہیں روکیں گے کہ انہوں نے عید پہ بڑا اچھا کام کیا ہے، لیکن وہ اساتذہ جو عارضی اساتذہ ہیں یا انٹرنیز اساتذہ ہیں، ان کو 3 مہینے سے تنخواہ ادا نہیں کی. 3 مہینے سے ان کی تنخواہیں ادا نہیں ہوئی اور عید الاضحیٰ بھی انہوں نے بغیر تنخواہ کے گزاری ہے. آپ سوچیں 3 مہینے کی ان کو تنخواہ ادا ہو جاتی تو شاید وہ قربانی بھی کر لیتے، کچھ گھر کا اور نظام بھی چلا لیتے. تو 3 مہینے سے ان کو تنخواہ نہیں ملی. یہ تعلیم کی ترجیح ہے ہماری پنجاب حکومت کی. اور یہ خبر یہ ہے کہ لاہور میں سینکڑوں عارضی اساتذہ اور اسکول ٹیچر انٹرنیز STIs ان کو بولا جاتا ہے عید الاضحیٰ بغیر تنخواہ گزارنے پر مجبور. ذرائع کے مطابق لاہور میں 790 STIs کو گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہیں ادا نہیں ہوئی، جس کے باعث وہ مالی مشکلات کا شکار ہیں. عید سے ایک دن پہلے شور شرابہ کرنے پر، بہت زیادہ مطالبہ کرنے پر، عید سے ایک دن پہلے شام 4 بجے صرف 70 اساتذہ کو چیک دیے گئے. یعنی بینک بند ہو چکے تھے، شام 4 بجے ان کو صرف 70 اساتذہ کو چیک دیے اور وہ بھی کیش نہیں ہوئے. ظاہر ہے بینک ٹائم ختم ہو چکا تھا. تو یہ ہے حالات. اب اس پر سکندر جو ہیں حیات صاحب جو وزیر تعلیم ہیں، وہ کہتے ہیں جی محکمے کے خلاف کارروائی کی جائے گی اور جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی، برداشت نہیں کیا جائے گا. اور بھائی 3 مہینے سے آپ سو رہے تھے، 3 مہینے سے آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ تنخواہیں ادا نہیں ہو رہی. عید سے پہلے ان کو تنخواہیں ادا نہیں ہوئی، آپ کو پتہ نہیں تھا. اب آپ کہتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی کہ ان کی تنخواہیں کیوں ادا نہیں کی گئیں. تو یہ بنیادی طور پر آپ کی ترجیح ظاہر کرتی ہے کہ آپ کی ایجوکیشن ترجیح ہے یا نہیں ہے. اب شاہد صدیقی صاحب جو ہیں وہ پروفیسر ہیں، لمز یونیورسٹی سے وابستہ رہے ہیں اور بھی اداروں سے. وہ ان کا ایک آرٹیکل ایجوکیشن کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے سے زائد بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اور کیوں باہر ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ لوگ افورڈ بھی نہیں کرتے. یعنی آپ کی 40,000 روپے تنخواہ ہے تو آپ کو 25,000 روپے بجلی کا بل آتا ہے تو آپ بل ادا کریں گے، بچے کو اسکول میں پڑھائیں گے. آپ سوچیں گے نہیں بجلی کا بل ادا کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا. بچہ نہیں بھی پڑھے گا تو کام چل جائے گا، تو پھر آپ ایسا ایسا ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. آپ کہتے ہیں اچھا چلو بچہ اب میرے ساتھ کام پہ لگ گیا تو 4 پیسے کما کے لائے گا. سرکار کی ترجیح نہیں ہے کہ یہ 2.5 کروڑ بچے اسکولوں میں واپس آئیں. پرویز الہی کے زمانے میں ہم نے دیکھا کئی نئی اسکیمیں لائی گئیں، کچھ عثمان بزدار نے بھی کیا. بھئی تعلیم دوست پالیسیز تو اسی کی ہوں گی نا جو تعلیم کی اہمیت کو جانے گا. یہاں پر تعلیم دوست پالیسیز نہیں ہیں. 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں پاکستان میں. پھر ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق 10 سال کی عمر کے تقریباً 80% بچے ایک سادہ عبارت روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. اس سے آپ جو ہے وہ اسکولوں کا جو معیار تعلیم ہے اس کا بھی اندازہ لگائیں کہ 10 سال کا بچہ ایک لائن روانی سے نہیں پڑھ سکتا. 80% یہ ورلڈ بینک کی رپورٹ بتاتی ہے پاکستان میں. تو کیا کس کوالٹی کی ہم ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ ہماری ایجوکیشن ہمارے عصری تقاضوں کے مطابق بھی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی BA کیا جی فلاں نے، BA کرائی جا رہے ہیں لوگ، وہ 3 مضامین رکھ کے BA کر کے ڈگری بیچلرز لے لیتے ہیں لیکن اس کی یوٹیلیٹی کوئی نہیں ہے. یعنی نہ منصوبہ بندی ہے. ایون یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ یہاں اسکول کالج بنانے کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ کس علاقے میں کتنے فاصلے پر کتنی آبادی کے لیے کتنے عرصے میں کوئی اسکول کالج بنانا چاہیے. اس کی کوئی ریٹن اسٹریٹجی نہیں ہے. کیسے بنتے ہیں اسکول کالج؟ MNA نے پریشر ڈالا، MPA نے ڈالا، جہاں زیادہ زور لگا وہاں پہ اسکول کھول دیا گیا. جہاں پر ضرورت ہے وہاں نہیں کھلے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر 2 بھی کھلے ہوئے. یعنی کوئی حکمت عملی نہیں ہے کہ اسکول کھولنے کی پالیسی تو ہو نا، کالج بنانے کی پالیسی ہو. اچھا اب انہوں نے لکھا ہے کئی دہائیوں سے پاکستان میں تعلیم پر GDP کا 4% خرچ کرنے کا وعدہ کیا جاتا رہا. 2009 کی تعلیمی پالیسی میں تو یہ نوید بھی دی گئی کہ اگلے چند برسوں میں تعلیم کے لیے GDP کا 7% تعلیم کے لیے مختص کیا جائے گا، مگر افسوس یہ ہدف کبھی حاصل نہ ہو سکا. ستم ظریفی یہ کہ تعلیم کے لیے مختص فنڈز میں اضافے کی بجائے ہر سال کمی ہوتی گئی، حتیٰ کہ 2024-25 میں تعلیمی اخراجات GDP کا محض 8.8% رہ گئے. یہ شرح نہ صرف عالمی معیار سے بہت کم ہے بلکہ جنوبی ایشیا کے ممالک سے بھی پیچھے ہے. کم بجٹ کے ساتھ دوسرا بڑا مسئلہ ترجیحات کا ہے. تعلیمی بجٹ کا بڑا حصہ تنخواہوں اور جاری اخراجات میں صرف ہو جاتا ہے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں، لائبریریوں، لیبارٹریوں، ٹیکنالوجی اور تدریسی وسائل کے لیے بہت کم رقم بچتی ہے.
یہ وجہ کہ ہزاروں اسکول آج بھی بجلی، پانی، بیت الخلاء اور دیگر بنیادی سہولتوں سے محروم ہیں۔ تو ہماری ترجیح کتنی ہے ایجوکیشن، یہ آپ کو صاف اندازہ ہو گیا۔ ایک اور خبر، آصف زرداری صاحب نے کل مورو میں خطاب کیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں، ہم سب مل کر اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ مضبوط کریں گے، یہ آصف زرداری صاحب نے فرمایا۔ اب بہت سارے لوگ اس کا انالیسس یوں کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ اشارہ دے رہے ہیں 28ویں ترمیم کا، کہ 28ویں ترمیم کے لیے ہم دل و جان سے حاضر ہیں، یا کچھ لوگوں کے خیال میں یہ بات صرف جو پاکستان اور بھارت کی ہونے والی جنگ تھی اس کے تناظر میں کہی گئی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس کا مطلب یہ نکال رہے ہیں کہ زرداری صاحب نے یہ کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 28ویں ترمیم جو آنی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں یا ہم اس کو سپورٹ کریں گے۔ انڈیا دے دیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، لوگوں کا ذہن تیار کیا ہے، لوگوں سے کہا ہے کہ بھائی دیکھو اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو جنگیں جتا کے دی ہیں، آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو اب وہ جیسے کہتے ہیں ویسے کرنا پڑے گا، ان کے ہاتھ مضبوط کرنے پڑیں گے۔ تو اگر وہ 28ویں ترمیم کے لیے کہتے ہیں تو وہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ زرداری صاحب نے کل اپنے خطاب میں اشارے تو دے دیے ہیں جس کا مختلف انداز میں تبصرہ کیا جا رہا ہے جس پر، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے 1973 کی بات بھی کی کہ ہم نے جو کچھ کیا وہ 1973 کی روح کے مطابق ہی کیا ہے۔ یعنی اگر وہ کہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ہم نے کی ہے، ان کا مطلب یہ ہے تو وہ بھی 73 کے آئین کو سپورٹ کرنے کے لیے ہی کیا ہے۔ تو ساتھ ہی ساتھ وہ 73 کے آئین کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ 73 کا آئین بھٹو صاحب کا ہی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر کوئی ترمیم آتی بھی ہے تو آپ پریشان نہ ہوں، اصل میں ہم 73 کے آئین کے مطابق ہی چل رہے ہیں، بھٹو صاحب کے آئین میں کوئی تبدیلی نہیں لا رہے، یہ بھی جو ہم تبدیلیاں لائیں گے یا ترامیم لائیں گے یہ بھٹو کے آئین کے مطابق ہی ہے، یہ بھٹو کا ہی آئین ہے۔ تو یعنی عوام کو آپ تسلیاں دے رہے ہیں کہ پریشان آپ نے نہیں ہونا، اگر کوئی ترامیم آ رہی ہوتی ہیں، جو بھی ترامیم آتی ہیں ہے وہ 73 کا آئین ہی ہے، وہ بھٹو کا آئین ہی، کریڈٹ بھٹو کو ہی ملے گا۔ تو اس طرح کی باتیں کل انہوں نے کی ہیں جس سے اشارے ملتے ہیں کہ وہ ترامیم کو سپورٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کی پارٹی کے لوگ ابھی تک کہتے پھر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں، ہم 18ویں ترمیم سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، NFC کے معاملے پر تو ہم پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتے، اور ہم اس بات پر قائم ہیں اور ہم اس جو ہے وہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن زرداری صاحب جو اشارے دے رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ تیار دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ایک اور انہوں نے دلچسپ بات کی، انہوں نے کہا کہ موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق زراعت میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں۔ میں اور زرداری صاحب دیکھیں ایک پیج پر ہیں اس قوم کے، یعنی فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ صدر ہیں اور میں نہیں ہوں، فرق یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور میں نہیں کر سکتا۔ تو بھائی کرو نا، پھر جو آپ دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، وہ کریں بھی تو صحیح، کر کے دکھائیں نا۔ سندھ آپ کے پاس ہے، سندھ میں آپ کی حکومت ہے، کریں، جدید ٹیکنالوجی لے کر آئیں زراعت میں، وہاں ہم نہیں کریں گے۔ آپ باہر سے، ورلڈ بینک سے اور دنیا کے بڑے اداروں سے پیسے لیں گے اور کھا پی جائیں گے۔ تو جملے بازی باتوں سے لوگوں کا دل آ چکا ہے تنگ، اور لوگ اب ان باتوں کو عملی کام دیکھنا چاہتے ہیں، باتوں سے پیٹ نہیں بھرنا چاہتے۔ لیکن کچھ ہیں بیچارے جو یہ باتیں بھی خرید لیتے ہیں، اسی لیے تو یہ باتیں بیچی جاتی ہیں۔ اگر کوئی خریدار نہ ہو تو یہ باتیں بیچی کیوں جائیں؟ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔